GHMC इंतखाबात, सियासत में कुछ भी हो सकता है। कल के दोस्त आज के दुश्मन, अपने मफाद की खातिर सियासतदान किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सियासत क्या है यानी पॉलिटिक्स कैसी होती है, इस बात पर व्हाट्सएप चैनल के GHMC वार खुसूसी प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। यकीनन इस GHMC वार को देखने के बाद हमारे सभी व्यूअर्स को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि सियासत पॉलिटिक्स में भाई को भाई से, बाप को बेटे से, दोस्त को दोस्त से झगड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। बस इसी तरह से 2016 के बल्दी इंतखाबात में देखने में आ रहा है। जी हाँ नाजरीन, सियासतदान अपने मफाद की खातिर किस हद तक गिर सकते हैं, ये सब बातें फिल्मों में सुना और देखा होगा, मगर हम हमारे सभी व्यूअर्स के लिए हकीकत में इस बात को पेश कर रहे हैं कि इस सियासत में कब क्या होता है और कब किसके खिलाफ में किसको इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई भी नहीं कह सकता। मगर इस छोटी सी कहानी को सुनने के बाद हमें पूरा यकीन है कि आप सबकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाएगा और यही उम्मीद करते हैं कि आप सब भी इस तरह की गंदी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे और अपने ज़मीर की आवाज़ पर हक़ का साथ देंगे, क्योंकि सियासत की ये जंग अब हक़ और बातिल की जंग बनकर रह गई है, जिसमें सियासतदान कब किसको मोहरा बनाते हैं इसका किसी को इल्म नहीं होता। खुद कठपुतली की तरह नाचने वालों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो कब और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। बस इसी तरह से पुराने शहर में भी सियासत का यही गंदा अमल खेला जा रहा है, जहां अच्छे खासे गहरे दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ में इंतखाबी उम्मीदवार ठहराकर अब उनके दिलों में रंजिशों में इजाफा किया जा रहा है, जिससे मुस्तकबिल में भी उनके दरमियान खलिशें बढ़ जाने के खदशात पैदा हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल के दोस्त आज के दुश्मन बन जाएंगे। जी हाँ, सियासत का ये गंदा खेल पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा कारपोरेटर मोहम्मद गौस और साबिक़ा कारपोरेटर मुग़लपुरा डिवीज़न मोहम्मद मुकर्रम अली और एक उभरते हुए सियासी क़ायद मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र के साथ खेला गया, जहाँ इन तीनों में फूट डाली गई और अब मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र को साबिक़ा कारपोरेटर मोहम्मद गौस के मुखालिफ में मैदान सियासत में उतार दिया गया है। वो इसलिए कि मोहम्मद गौस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलहदगी इख्तियार कर ली और कौमी पार्टी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हालांकि मोहम्मद गौस का शुमार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतहाई वफादार सिपाही में शुमार होता है। वो कोई नए या फिर चंद बरसों से नहीं बल्कि अपनी कमसिनी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता हुए और मरहूम सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब के दौर से मजलिस में इंतहाई सरगर्म कारकुन की हैसियत से खिदमात अंजाम देते रहे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 37 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्तगी में गंवा दिए और सिर्फ 2 मरतबा ही वो कॉरपोरेट सीट पर मुंतखब हुए और 1 मरतबा बल्दिया के डिप्टी फ्लोर लीडर भी मुंतखब हुए थे। इतना ही नहीं, मोहम्मद गौस वफादार सिपाही होने की वजह से मरहूम क़ायद सालारे मिल्लत के पोलिंग एजेंट भी रहने का एजाज़ पाए थे। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरहूम सालारे मिल्लत ने मोहम्मद गौस पर किस हद तक भरोसा किया था और वो मरहूम सालार के कितने करीबी और बाएतमाद शख्सियत थे। मोहम्मद गौस के साथ साथ मरहूम MLA मोहम्मद सज्जाद भी इसी तरह सालार मिल्लत के करीबी और बाएतमाद फ़र्द थे। मगर आज इन दिनों मरहूम MLA सज्जाद के अफराद ख़ानदान का कोई पुरसाने हाल ही नहीं। हालांकि मरहूम सज्जाद ने भी ज़रूरत पड़ने पर मरहूम सालार मिल्लत की एक आवाज़ पर किसी भी वक्त किसी भी हालात में मुश्किल वक्त पर सामने आकर ढाल बन जाते थे, मगर इस तरह की कुर्बानियाँ देने वाली शख्सियतों के अफराद ख़ानदान तो दूर की बात है, उनके जवान बेटों को तक पूछने वाला कोई नहीं। अगर देखा जाए तो किसी भी मुकाम पर सरकारी महकमे हों या फिर कोई और जगह, बाप मरने के बाद बेटे को कुछ तो मुकाम दिया जाता है। देखा जाए तो मुसलमान तबके से ज़्यादा दूसरे तबकों में इस तरह का अमल रहता है। यहाँ तो सिर्फ मुसलमान अपनी झूठी आन बान और झूठी शान में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। शायद ये अमल देखकर मरहूम सज्जाद की रूह भी तड़प रही होगी। खैर, हम हमारे नाजरीन के लिए मोहम्मद गौस, मुकर्रम अली और मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र से जुड़ी कहानी के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि जैसे ही मोहम्मद गौस ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, उसके फौरी बाद पुराने शहर चौक में रहने वाले जवां साला व उभरते हुए क़ायद मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र को उनके मुकाबिल में सियासी मैदान में उतारने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
نے فیصلہ کر لیا اور انہیں 2 فروری کو ہونے والے GHMC انتخابات میں شاہ علی بنڈا بلدی ڈویژن سے امیدوار نامزد کر دیا اور انہیں B فارم بھی حوالے کر دیا گیا، اور مصطفیٰ علی مظفر نے 17 جنوری کو سینکڑوں کی تعداد میں ریلی کی شکل میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اس موقع پر ان کے والد سینئر سٹیزن اور سینئر فٹ بال کوچ محمد محمود علی صاحب، برادر محمد مشتبہ علی منور اور 2 معصوم بیٹے بھی موجود تھے، اور یہ بلدیہ کا الیکشن مصطفیٰ علی مظفر کے لیے جس قدر خوشی دے گا، دوسری جانب ان کے لیے تکلیف دہ بھی ثابت ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ علی مظفر اب اس انتخابات میں اپنے بڑے بھائی مانند و استاد محترم محمد غوث کے خلاف میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ حالانکہ کل تک یہ دونوں ایک ساتھ انتخابات میں پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ علی مظفر کو سیاست میں داخلہ دلانے اور مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام لے جانے والے کوئی اور نہیں بلکہ محمد غوث ہی تھے، اور محمد غوث نے مصطفیٰ علی مظفر کو صدر مجلس اسد الدین اویسی سے بھی ملاقات کروائی تھی، اور اس کے بعد ہی مصطفیٰ علی مظفر کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ اتنے کم عرصے میں ایک مقام پر جانے والے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مغل پورہ ڈویژن کے سابقہ کارپوریٹر محمد مکرم علی کو بھی سیاست میں داخلہ دلانے میں محمد غوث کا ہی اہم رول شامل رہا، اور محمد غوث کی جدوجہد کے سبب ہی وہ سابق میں GHMC انتخابات میں کارپوریٹر عہدے پر فائز رہے، اور اسی وجہ سے یہ تینوں غوث، مصطفیٰ علی مظفر و مکرم کی برسوں سے ایک دوسرے کے اچھے برے دکھ درد میں ساتھ رہے، مگر اب جب الیکشنز کی بات آ گئی تو مصطفیٰ علی مظفر اور مکرم کو غوث کے خلاف کر دیا گیا۔ مکرم کی ہمشیرہ کو گھانسی بازار ڈویژن سے مجلسی امیدوار کے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کروا دیا گیا، جہاں سے محمد غوث کی شریک حیات پروین سلطانہ کانگریس پارٹی کے لیے مقابلہ کریں گی، اور انہوں نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اسی وجہ سے شاہ علی بنڈا گھانسی بازار ڈویژن سے کڑا مقابلہ ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ شاہ علی بنڈا سے غوث کے فرزند محمد سہیل کو کانگریس پارٹی کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا گیا، اور سہیل نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ حالانکہ غوث کی شریک حیات اور فرزند سہیل دونوں بھی سیاست میں نومولود ہیں، اسی طرح سے مصطفیٰ علی مظفر اور مکرم کی ہمشیرہ کا بھی یہی حال ہے، مگر ان دونوں کے پیچھے مجلس اور اس کے صدر اسد الدین اویسی کا ہاتھ ہے، تو دوسری جانب سہیل اور ان کی والدہ محترمہ کے اوپر سینئر و جانی مانی شخصیت محمد غوث کا سایہ ہے، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس الیکشن میں ان امیدواروں کی جیت ہار کا فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اسد اویسی اور محمد غوث کے وقار کا ہے، کیونکہ اسد الدین اویسی خاندانی سیاستداں ہیں اور مجلس جیسی پارٹی کے صدر بھی، تو محمد غوث بھی اسی پارٹی کے ایک سینئر قائد کے ساتھ ساتھ انتہائی تجربے کار سیاستداں اور گراؤنڈ لیول ورکر بھی ہیں، جن کی قیادت میں پرانے شہر سے کئی مرتبہ مجلس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ خیر، وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو ہاتھ دیتا ہے اور کس کی پتنگ کہاں تک اڑے گی۔ اس ساری کہانی پر ہم پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے چند ایک افراد کے تاثرات پیش کر رہے ہیں، تو چلیے سنتے ہیں کہ شہر کیا کہتا ہے اس سیاسی جنگ پر۔ دراصل وہ مجلس اتحاد المسلمین نہیں، آج کے دور میں مجلس انتشار المسلمین ہو گئی، چونکہ کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے، مثال کے طور پہ شالی منڈی کی سیٹ جو پہلے ان کے سابقہ کارپوریٹر جناب محمد غوث صاحب تھے، اس کے بعد میں ان کو 2 ٹرم کے لیے ٹکٹ دیا گیا 2002 میں اور 1999 میں، اب 2009 میں اور 2002 میں۔ اس کے بعد میں پھر مظفر کو ٹھہرایا گیا اسی لیے کہ غوث کے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی ہو، مارم پیٹی ہو الیکشن کے دن، کیونکہ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مجلس کے ساتھ پولیس ان کا پورا ساتھ دے رہی ہے، اور پورا جو الیکشن کا عملہ ہے وہ سارے بلدیہ کے ریونیو کے رہتے وہ بھی لوگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو کیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ سب سے اہم بات یہ ہے، اگر الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر بوتھ کے اوپر جو ہے ایک کیمرہ ہونا چاہیے۔ جب تک کہ کیمرہ اور پولیس پروٹیکشن بوتھ کے ہاتھ سے ہونا، یا نہیں ایک ہوم گارڈ کو کھڑا کر دیا، انہیں چپل پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں ہے، من مانی اگر چلیں گے تو جو ہے نا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا۔
اور یہ الیکشن ہوگا صرف مجلس کے لیے. آئندہ بار پھر میں ایسا اپیل کروں گا کہ جب الیکشن ہوگا, الیکشن ڈکلیئر ہوں گے, تب ایک کام کریں, الیکشن ڈیٹ ڈکلیئر ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, پورے RO ریٹرننگ آفیسرز کو دارالسلام میں بلاؤ, ٹکٹ دیو, وہیں جو ہے نا اس ٹائم کرو, سرٹیفکیٹ دے دو, کہانی ختم. الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پرانے شہر میں, کیونکہ پولیس, خاص کر پولیس کا جو رول ہے اس حالات میں, بلا سکتے ہیں. حیدرآباد سٹی کی پولیس کم پڑتی ہے تو باہر سے بھی بلا سکتے ہیں, کیونکہ خالی بلدیہ کے ہے. اور جو ہے نا 150 وارڈس کے اندر آپ ایک ایک بوتھ کے اوپر جو ہے نا کیمرہ اور ایک ایک SI کے ساتھ ایماندار پولیس والوں کو اگر کھڑا کریں گے تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. ادروائز جو ہے یہ الیکشن نہیں ہے. اور خاص کر میں پھر دوبارہ یہ بول رہا ہوں کہ کیا یہ شالی بنڈے کا الیکشن مجلس اتحاد المسلمین کی جو موجودہ قیادت ہے وہاں پر دونوں میں فساد کروانا چاہ رہی ہے, اختلافات اور مزید کروانا چاہ رہی ہے, کہ آگے اور کچھ کروانا چاہ رہی ہے. یہ اپوزیشن ان کے کینڈیڈیٹ کے اپوزیشن میں محمد غوث صاحب ہے, جو کانگریس کے ہے, ان کے بھائی ہے, اور جو کینڈیڈیٹ میم سے ہے ان کے خاص دوست ہے. تو یہ دونوں دوستوں کو لڑانے کے لیے جو ہے سو انتشار کرنے کے لیے ٹکٹ دیے ان کو, یا یہ سمجھ میں نہیں آیا. لہٰذا میں عوام سے وہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں یہ پالیسیوں میں شامل نہ ہو, اور ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے کارکن کو, اچھے جو عوام کی خدمت گزار ہو, اس کو جو سو الیکٹ کرے, اس کو اس کے حق میں ووٹ. اس کے علاوہ ہم ایک اور مرتبہ سینئر سیاستداں محمد غوث کا جرأت مندانہ بیان پیش کرتے ہیں, جنہوں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت سے قبل اپنے آفس اور گاندھی بھون پہنچ کر میڈیا کے روبرو صدر مجلس اسد الدین اویسی کو اوپن چیلنج کیا تھا. 18% آبادی ہے جھارکھنڈ کے اندر, تو کیوں نہیں گئے 18% کی جگہ پہ؟ اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پر امت شاہ کے ان کے ڈائریکشن آ گیا کہ ہم یہاں مضبوط ہیں, آپ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے ساتھ GHMC وار میں پیش کیے جا رہے سیاست کیا ہے خصوصی رپورٹ کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے, اور واٹس ایپ TV نیوز چینل دیکھنے والے سبھی ویورز کے لیے ہم اسی طرح کے خصوصی رپورٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.